یہ واقعہ ایک ایسے بچے کا ہے جو عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا تھا۔ وہ دکھنے میں تو معصوم لگتا مگر جہاں جاتا وہاں خوف، خاموشی چھا جاتی۔ اسے لوگ جناتی بچہ کہتے تھے۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں سرگل واقع تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ، دیندار اور محنتی تھے، لیکن ایک خاص بات تھی، وہاں ایک خالی مکان ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے کہ وہ مکان منحوس ہے، جو بھی وہاں گیا یا تو پاگل ہو گیا یا غائب۔ بچوں کی سختی سے منع کیا جاتا کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ حمزہ کا داخلہ۔ ایک دن شہر سے ایک خاندان سرگل آیا۔ وہ لوگ اس پرانے مکان میں ہی رہنے لگے۔ سب حیران تھے مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، حمزہ، عمر شاید 6 یا 7 سال، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ، خاموش طبیعت۔ شروع میں سب نے سمجھا کہ وہ شرمیلا ہے، مگر پھر عجیب باتیں ہونے لگیں۔ پہلی رات محلے کی مسجد کے مؤذن کی بیوی چیختی ہوئی باہر نکلی، میرے کمرے میں کوئی سایہ آیا ہے، کالا دھواں جیسا، اور اس نے حمزہ کا نام لیا۔ لوگ سمجھے شاید وہم ہے، مگر چند دن بعد مولوی صاحب نے اذان کے وقت عجیب آواز سنی، جیسے کوئی چھوٹے بچے کی ہنسی، مگر وہ ہنسی شیطانی تھی۔ جانوروں کا مرنا۔ گاؤں میں ایک کے بعد ایک پالتو جانور مرنے لگے۔ مرغیاں سب مر جاتی، بکریاں عجیب آوازیں نکالتی، کتوں کے منہ سے جاگ آتا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا لیکن کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ حمزہ اور آئینہ۔ ایک دن ایک لڑکا حمزہ کے ساتھ کھیلنے گیا۔ حمزہ نے اسے کہا، میرے دوست آئینے کے پیچھے رہتے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ جب وہ لڑکا گھر آیا اس کی زبان بند ہو چکی تھی، نہ وہ بولتا نہ کسی کو پہچانتا۔ آج تک وہ خاموش ہے۔ بابا حشمت کی پیش گوئی۔ گاؤں کا ایک بزرگ بابا حشمت، جو کہ بزرگ ولی اللہ مانا جاتا تھا، وہ حمزہ کو دیکھ کر کانپ گیا۔ یہ بچہ نہیں، یہ آسیب ہے، یہ جناتی بچہ ہے۔ اس کی ماں انسان ہو سکتی ہے مگر باپ، اسے یہاں سے نکالو ورنہ سرگل صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ حمزہ کی حقیقت۔ پھر ایک رات اس بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس پر دم کیا تو وہ رونے لگی اور ایک بھیانک سچ سامنے آیا۔ حمزہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کا باپ انسان نہیں، وہ ایک جن تھا۔ میں نے نادانی میں ایک کالے عمل والے سے رابطہ کیا اور اس جن نے مجھ سے نکاح کیا۔ حمزہ میرے پیٹ میں آیا مگر پیدائش کے دن پورا کمرہ جل گیا تھا۔ تب سے وہ عام بچہ نہیں رہا۔ قیامت کی رات۔ اگلی رات گاؤں میں طوفانی بارش ہوئی، آسمان پر کالی گھٹائیں، بجلیوں کی کڑک، اور مسجد کے مینار پر حمزہ کو دیکھا گیا۔ ہاں، وہ مینار پر کھڑا تھا مگر نیچے اس کا جسم دھواں بن کر تیر رہا تھا۔ لوگوں نے قرآن کھولا، اذان دی، لیکن اس دن سرگل کے آدھے گھروں میں آگ لگ چکی تھی۔ مولوی صاحب کا فیصلہ۔ مولوی صاحب نے پورے گاؤں کو جمع کیا، کہا اب یہ ہمارا امتحان ہے، حمزہ کو مارا نہیں جا سکتا مگر قرآن سے اس کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوری رات سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کی تلاوت کی۔ آخری لمحہ۔ اگلی صبح جب سورج نکلا وہ مکان خالی تھا، حمزہ غائب تھا۔ اس کی ماں بھی نہ ملی، صرف ایک جلتا ہوا آئینہ وہاں رہ گیا جس میں ہر شخص کو اپنی خوفناک شکل نظر آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس گھر کے پاس نہیں جاتے۔ وہ آئینہ آج بھی بند کمرے میں رکھا، اور کبھی کبھی رات کو ہنسی کی ہلکی سی آواز آتی ہے، چھوٹے بچے جیسی، جو کہتی ہے میں واپس آؤں گا۔ شیطانی طاقتوں سے کھیلنا خطرناک ہے۔ جنات کی دنیا الگ ہے، ان سے رابطہ ممنوع ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔